آج یہ ہمارے پریس کانفرنس کا مقصد تو گزشتہ کئی مہینوں سے حق دو بلوچستان کو تحریک چل رہی ہے بلوچستان میں، گوادر سے شروع ہوا اور الحمدللہ گوادر کے مکران کے عوام نے بہت بڑی تعداد میں عوام نے، بہنوں نے، بچوں نے، بوڑھوں نے ہمارے اس تحریک کا ساتھ دیا اور دے رہے ہیں۔ 32 دن کا ہم نے دھرنا دیا گوادر میں، اور بلوچستان حکومت نے، وزیر اعلیٰ اس کی پوری ٹیم نے ہمارے ساتھ معاہدہ کیا، اور وہ معاہدات پھر اب تک ہم وہاں کے عوام اور بلوچستان کے عوام ہم مطمئن نہیں ہیں، تو الحمدللہ دوبارہ ہم نے اس 20 جنوری سے اپنے احتجاج کا سلسلہ شروع کیا ہے، اور 20 جنوری کو پہلا دھرنا اور ماڑا زیرو پوائنٹ پر ہزاروں ماہی گیروں نے وہاں شرکت کی۔ ابھی 3 فروری کو پسینی زیرو پوائنٹ ہم بند کر رہے ہیں انشاءاللہ، اور 10 فروری پر پورا 1 مارچ تک یہ پوری تحریک ہماری چلے گی، اور اگر حکومت نے سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کیا اور اداروں نے سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کیا تو 1 مارچ کو ہم گوادر دوبارہ غیر معینہ مدت کے لیے گوادر پورٹ کو بند کریں گے، اور انشاءاللہ اس کے بعد کوئٹہ کی طرف بھی ہے، کوئٹہ کی طرف لانگ مارچ بھی ہے، کوئٹہ اسمبلی کے سامنے دھرنا بھی ہے، اور انشاءاللہ اس کی بھی پورے صوبہ بھر میں ہم تیاری کر رہے ہیں۔ اور اس حق دو تحریک بلوچستان کے جو مطالبات ہیں میں پوائنٹ وائز مختصر صرف آپ کے سامنے پیش کروں گا، بجائے کہ تفصیلی بات کرنے کے نکات وائز آپ کے سامنے رکھوں گا کہ ہمارے بلوچستان کے عوام کی آواز ہیں، اور بلوچستان کے عوام، بلوچستان کے نوجوان، بلوچستان کے ماہی گیر اور بلوچستان کی مائیں اور بہنیں وہ یہ چاہتی ہیں حکومت بلوچستان سے بھی، حکومت پاکستان سے بھی۔ پہلا ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ہمارے بلوچستان کے جتنے لاپتہ افراد ہیں وہ بازیاب کیے جائیں۔ اب یہ اندھا قانون نہیں چلے گا کہ آپ ماورائے آئین، ماورائے قانون نوجوانوں کو رات کے اندھیرے میں اٹھا کر کے اپنے عقوبت خانوں میں رکھ کے پھر ان کی لاشیں آپ جنگلوں میں پھینکیں اور CTD کے نام سے آپ آپریشن کریں۔ اب یہ نہیں چلے گا بلوچستان میں۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ عوام اور نوجوان قانون کا احترام کریں تو یہ قانون کا احترام اداروں کو بھی کرنا چاہیے، حکومت کو بھی کرنا چاہیے، تمام جو حکومتی ادارے ہیں سب کو قانون و آئین کا احترام کرنا چاہیے، صرف عوام کو نہیں۔ دوسرا ہمارا مطالبہ یہ ہے، مطالبہ نہیں بلکہ یہ ہمارے بلوچستان کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بلوچستان کو کوئی مقبوضہ، مفتوحہ یا کالونی نہ سمجھا جائے۔ بلوچستان کو کوئی مقبوضہ، مفتوحہ یا کوئی کالونی نہ سمجھا جائے۔ بلوچستان کے شہریوں کو تیسرے درجے کا شہری نہ سمجھا جائے۔ بلوچستان کے عوام کو کلبھوشن اور ریمنڈ ڈیوس کی طرح عزت دی جائے۔ جو کلبھوشن اور ریمنڈ ڈیوس کو جو عزت ہے پاکستان میں، بلوچستان کے عوام کو کلبھوشن اور ریمنڈ ڈیوس جیسا وہ عزت ان کو دے رہے ہیں، بلوچستان کے عوام بھی چاہتے ہیں کہ ہمیں اسی طرح عزت دی جائے۔ چوتھا ہے کہ بلوچستان کی عوام کی تذلیل کے لیے جتنی چیک پوسٹیں قائم کی گئی ہیں، اور یہ میں صاف اور واضح الفاظ میں ہر جگہ کہہ رہا ہوں کہ بلوچستان میں جو ہزاروں چیک پوسٹیں ہیں سیکورٹی کے لیے نہیں ہیں، اور بلوچستان میں یہ چیک پوسٹیں قائم کی گئی ہیں۔ اس لیے ہماری تذلیل کے لیے، ہماری ماؤں اور بہنوں کی تذلیل کے لیے آج بھی بلوچستان میں ہزاروں چیک پوسٹیں قائم ہیں، ان چیک پوسٹوں کا خاتمہ کیا جائے، اور اسی طرح بلوچستان کے وسائل کو لوٹنے کا سلسلہ بند کیا جائے۔ ریکوڈیک ہو، گیس ہو، اور جتنے وسائل ہمارے بلوچستان میں ہیں ان کے لوٹنے کا جو سلسلہ ہے، اور ہمارے ہی اداروں کے، ہمارے ہی اسمبلی ممبران کے، ہماری حکومت کے کندھے استعمال کر کے ہمارے وسائل کو لوٹنے کا منصوبہ ہے، اسی طرح ریکوڈیک کو بھی لوٹنے کا اور کمیشن خوری کا منصوبہ ہے۔ ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ بلوچستان کے وہ سیاستدان جو اچل کر کے باتیں کرتے ہیں، اور کسی کے بھائی کو ریکوڈیک میں ٹیکہ مل گیا پھر وہ خاموش ہو گئے، تو اس لیے یہ ایسا نہیں چلے گا کہ بلوچستان کا ریکوڈیک اور وسائل ایک ٹیکے پہ اور ایک کسی مراعات اور کمیشن پہ کوئی ہم سودا بازی بلوچستان کے عوام کریں گے۔ اس لیے بلوچستان کو لوٹنے کا جو سلسلہ ہے، ریکوڈیک کو لوٹنے کا، جو سیندک کو بھی لوٹ رہے ہیں، اسی طرح گیس جو لوٹ رہے ہیں وہ لوٹ بھی لیا ہے کافی حد تک، جتنے وسائل ہیں اس کو لوٹنے کا سلسلہ بند کیا جائے۔ اسی طرح بلوچستان میں نو ڈیتھ اسکواڈ ہیں جن کی سرپرستی ہمارے ادارے کرتے ہیں۔ جتنے کرائے کے قاتل بلوچستان میں ہیں
ڈیتھ اسکواڈ اب بھی بلوچستان میں موجود ہیں، ان ڈیتھ اسکواڈ کی سرپرستی ختم کی جائے، کرائے کے قاتلوں کی سرپرستی ختم کی جائے، کوئی ان کو کارڈ یا ٹکٹ کوئی کارڈ ان کو جاری نہ کرے، ان کے اسلحہ واپس لیے جائیں۔ یہ ہمارا مطالبہ ہے بلوچستان کے عوام کا بھی، بلوچستان کے نوجوانوں کا بھی، کہ ڈیتھ اسکواڈ کی سرپرستی بلوچستان میں ختم ہونا چاہیے۔ اسی طرح بلوچستان میں جو منشیات فروشوں کی سرپرستی ہے، بلوچستان میں 10 لاکھ نوجوان منشیات میں لت پت ہیں آج، 10 لاکھ نوجوان۔ تو یہ منشیات فروش دن کی روشنی میں منشیات کے اڈے چل رہے ہیں، ان سب کے باوجود کہ یہاں حکومتی ریٹ کی بھی دعوے کیے جاتے ہیں اور بتایا جاتا ہے کہ ہم قانون کی ریٹ چیلنج نہیں کرنے دیں گے، بڑے بلند و بانگ دعوے کیے جاتے ہیں، اپنے آپ کو منظم ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ بھی بتاتے ہیں کہ ہماری اجازت کے بغیر کوئی پتہ بھی نہیں ہلتا، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ پورے بلوچستان میں ہمارا قبضہ ہے۔ لیکن پھر سوال یہ کہ دن کی روشنی میں منشیات کے اڈے کیوں چل رہے ہیں، کن کی سرپرستی میں چل رہے ہیں؟ تو اس لیے بلوچستان کے مائیں اور بہنیں یہ بھی چاہتی ہیں کہ منشیات کے جو ہزاروں اڈے جو دن کی روشنی میں چل رہے ہیں یہ بند ہونے چاہیے۔ اسی طرح بلوچستان کے عوام یہ بھی چاہتے ہیں کہ سی پیک میں جو بلوچستان کے عوام کو چیک پوسٹیں ملی ہیں، بلوچستان کے عوام یہ سمجھ رہے تھے کہ ہمیں روزگار ملے گا، ہمیں جدید ہاسپٹل ملیں گے، تعلیمی ادارے ملیں گے، ہمیں موٹر وے ملے گا، تو بلوچستان کے عوام کو چیک پوسٹوں کے علاوہ کچھ نہیں ملا۔ اس لیے بلوچستان کے عوام یہ سمجھ رہے ہیں، مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمیں چیک پوسٹوں کی نہیں، تعلیمی اداروں کی ضرورت ہے، ہمیں چیک پوسٹوں کی نہیں، جدید ہاسپٹل کی ضرورت ہے۔ ہمیں چیک پوسٹ نہ دی جائے، ہمیں ہاسپٹل دی جائے، ہمیں تعلیمی ادارے دی جائیں۔ بلوچستان کے عوام یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں فوجی نہیں چاہیے، ہمیں کلاشن کوپ والے نہیں چاہیے، ہمیں قلم اور کتاب والے چاہیے، ہمیں قلم اور کتاب دے تاکہ بلوچستان کی جو جہالت ہے وہ اندھیرا ہے وہ دور ہو جائے۔ اسی طرح بلوچستان کے عوام یہ بھی چاہتے ہیں جو بارڈر ہے چمن سے لے کر گوادر تک، یہ جو بارڈر ہے لاکھوں لوگ اس سے وابستہ ہیں، سیکورٹی کے نام پر جو اس کو بند کیا جاتا ہے اور لوگوں کی تذلیل کی جاتی ہے، بارڈر کا کاروبار کھولا جائے۔ اور اسی طرح ساحل بلوچستان میں جو ٹرالر مافیا کا قبضہ ہے، ابھی پرسوں ہمارے سمندر سے بھارتی ٹرالرز کو پکڑا گیا ہے، پرسوں۔ اب خود اندازہ لگائیں، بڑی ریٹ کے دعوے کیے جاتے ہیں، بڑے دعوے کیے جاتے ہیں، بھارتی ٹرالرز ہمارے جون 2021 میں چائنا کے ٹرالرز آئے تھے، اور ابھی پرسوں جو ہے نا بھارتی ٹرالرز کو خود پکڑا گیا ہے۔ یہ ہمارے جو ادارے ہیں، وفاقی ادارے ہیں، اس کے ناک کے نیچے کبھی چائنا کے ٹرالرز آتے ہیں، کبھی بھارتی ٹرالرز آتے ہیں، اور کبھی دوسرے سندھ کے ہزاروں ٹرالرز وہاں کام کر رہے ہیں۔ تو یہ جو ساحل بلوچستان کو جو لوٹنے کا سلسلہ ہے، جو ٹرالرز مافیا وہاں مسلط ہے، جس کی سرپرستی وزارت فشریز، وزیر فشریز اکبر اسکانی صاحب بطہ خوری میں ملوث ہے، اور بطہ خوری کے ذریعے ہزاروں ٹرالرز کو ہمارے بلوچستان پہ چھوڑ رہے ہیں۔ اس کا پتہ قدوس بیزنجو صاحب کو بھی ہے، ظہور بلیدی صاحب کو بھی ہے، احسان شاہ صاحب کو بھی ہے، تمام وزراء کو پتہ ہے کہ ہمارا وزیر فشریز بطہ خوری میں ملوث ہے، ان کو سب کو پتہ ہے۔ ان کی سرپرستی میں یہ ٹرالرز ساحل بلوچستان کو تباہ و برباد کر رہے ہیں، اس کا سلسلہ بھی بند ہونا چاہیے۔ اسی طرح اسامیوں کی جو خرید و فروخت ہے، بلوچستان کے ہر نوجوان کو پتہ ہے کہ مجھے یہاں چپراسی کے اسامی کے لیے بھی 6 لاکھ یا 7 لاکھ مجھے دینا پڑتا ہے۔ سب کو پتہ ہے کہ یہاں بندر بانٹ ہے، وزیر سے لے کر نیچے ڈی سی تک اسامیوں کے خرید و فروخت کیا جاتا ہے، سب کو پتہ ہے، ہر نوجوان کو پتہ ہے، ہر نوجوان کاغذات جمع کرتے ہیں اس کو پتہ ہے۔ یہ سلسلہ بھی بند ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح یہ ہمارے انشاءاللہ ڈیمانڈ ہیں، آنے والے وقتوں میں ابھی 3 فروری کو ہمارا دھرنا ہے، اور یہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ انشاءاللہ جو ہم بات کر رہے ہیں اس کو ہم اپنی طور پر ثابت بھی کریں گے۔ گوادر دھرنے کو بھی سنجیدہ نہیں لیا گیا، انہوں نے سمجھا کہ شاید 1 دن کے بعد وہ چلے جائیں گے، اور 32 دن تک ہمارے لاکھوں نوجوان بھی نکلے، ہزاروں بہنیں بھی نکلی، کفن پوش ریلی بھی نکالا، اور انشاءاللہ یہی عمل انشاءاللہ ہم کوئٹہ میں دہرائیں گے انشاءاللہ سردیوں کے بعد۔ اور یہ حکومت کو پتہ چل جائے گا، یہ یہاں بیٹھے ہوئے کوئٹہ میں موجود جو بڑے بڑے کالی بیڑے اور فرعون بیٹھے ہوئے کوئٹہ میں، وہ سمجھتے ہیں پورے بلوچستان میں دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں۔ انشاءاللہ سردیاں جو ہی ختم ہو جائیں گی تو گوادر سے ہم لانگ مارچ کا آغاز کریں گے، یا ایک ایسا تاریخی دھرنا جو گوادر میں ہم نے دیا
ہم لاکھوں لوگوں کو کوئٹہ میں یہاں جمع کرنے جا رہے ہیں اور یہ بتانے جا رہے ہیں کہ ہمیں بلوچستان کے جو مطالبات ہم نے بتائے اب ہم تذلیل برداشت نہیں کریں گے. یہ بلوچستان ہمارا ہے, بلوچستان کے وسائل ہمارے ہیں, یہ سرزمین ہماری ہے, یہ جرنیلوں کی نہیں ہے, یہ سرداروں نوابوں کی نہیں ہے, اور یہ سرمایہ داروں جاگیرداروں کی نہیں ہے, یہ کسی کی نہیں ہے, بلوچستان کے لوگوں کی. ہم انشاءاللہ پرامن جمہوری آئینی جدوجہد کے ذریعے سے عوام کو لے کر کے ہم قانون کو ہاتھ میں نہیں لیں گے, عوام کو لاکھوں کی تعداد میں نکالیں گے, سڑک پر نکالیں گے, اپنا جمہوری حق انشاءاللہ ہم استعمال کریں گے. میں آخر میں یہ مطالبہ کرتا ہوں اہل بلوچستان کی طرف سے, اردو چینل کے مالکان سے, جو اردو چینل کے جتنے مالکان ہیں, دیکھیں ان کو بلوچستان کے عوام کو کوریج دینا ہوگا. یہ ایسا نہیں چلے گا کہ پنجاب کے چوہے کو آپ کوریج دے دیں, پنجاب کے گدھے کو آپ کوریج دے دیں, پنجاب کے کتے کو آپ کوریج دے دیں, ہندوستان کے ایک بچی کو آپ کوریج دے دیں, لیکن بلوچستان کے عوام کو آپ کوریج نہ دیں. میں واضح الفاظ میں بلوچستان کی طرف سے اعلان کروں گا, جب اردو چینل کے مالکان پنجاب کے کتے کو ویلیو دیں گے, وہاں کے چوہے کو ویلیو دیں گے, وہاں کے کتے کو گدھے کو کوریج دیں گے, بلوچستان کے عوام کو کوریج نہیں دیں گے, تو یہ رویہ دیکھیں گے پورے بلوچستان میں ہم اردو چینل کا بائیکاٹ کر سکتے ہیں. پورے بلوچستان میں ہم یہ مہم چلا سکتے ہیں. پورے بلوچستان سے ہم اردو چینل کے بائیکاٹ کے ایک ایک گلی اور شہر میں اس کا مہم چلائیں گے. یہ میں دھمکی نہیں دے رہا, میں یہ صاحب اپنے دل کی بتا رہا ہوں کہ میں محسوس کر رہا ہوں کہ پنجاب کے چوہے کو جتنا کوریج ہے بلوچستان کے عوام کو نہیں ہے, پنجاب کے گدھے کو جتنا کوریج ہے بلوچستان کے عوام کو نہیں ہے, پنجاب کے چوہے کو جتنی کوریج دی جاتی ہے بلوچستان کے عوام کو نہیں دی جاتی. اگر یہ اردو چینل والے بلوچستان کو اہمیت نہیں دیں گے تو یہ دفتر نہ کھولیں, نمائندے مقرر نہ کریں, بیوری چیف مقرر نہ کریں, یہاں لوگوں کو مروائے نہیں, یہاں کے صحافیوں کو مروائے نہیں. یہ آخر میں میرا ایک مطالبہ ہے اردو چینل کے مالکان سے. انشاءاللہ آپ بلوچستان کے نوجوان بیدار ہیں, یہاں کی مائیں بہنیں بیدار ہیں, یہاں کے لوگ بیدار ہیں. اب بلوچستان میں جب ابھی کراچی پریس کلب گیا تھا تو مجھے صحافیوں نے کہا کہ آپ کے جتنے احتجاج ہیں ہندوستان کا میڈیا ان کو بہت کوریج دے رہا ہے, انٹرنیشنل میڈیا کوریج دے رہا ہے. میں ان سے سوال یہ کیا کہ آپ کیا دکھا رہے تھے؟ میں تو انڈیا چینل مجھے کوریج بلوچستان کو دے رہے ہیں, لیکن ہمارا جو پاکستانی چینل ہے وہ کترینہ کیف کو دکھا رہے ہیں, تو میں کس کا شکریہ ادا کروں گا؟ میں کس کا شکریہ ادا کروں؟ میں کس کو احسان مند اپنا مانوں؟ جو پاکستان کے چینل ہیں ہندوستان والوں کو دکھا رہے ہیں, جب ہندوستان والے مجھے دکھا رہے ہیں تو میں ہندوستان والوں کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ مجھے کوریج تو دے رہے ہیں, مجھے آپ ویلیو تو دے رہے ہیں. اس لیے یہ جو ہمارا غصہ ہے وفاقی حکومت سے, سرمایہ داروں سے, فوج سے, تمام اداروں سے, حکومتوں سے, اسی طرح اردو چینل کے مالکان سے بھی یہ شکوہ اور احتجاج ہے اہل بلوچستان کی طرف سے. انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں یہ پرامن جمہوری حق ہم استعمال کریں گے, اور کوئٹہ میں انشاءاللہ ہم چند مہینے بعد کوئٹہ آئیں گے. ابھی 3 فروری کو ہمارا دھرنا ہے, پھر 10 فروری کو ایک دھرنا ہے, 6 فروری کو ایک دھرنا ہے, 13 فروری کو ایک دھرنا ہے. اتل 0 پوائنٹ ہم بند کرنے جا رہے ہیں, پورے کوسٹل ہائی وے بند کرنے جا رہے ہیں. پھر کوئٹہ کی طرف انشاءاللہ ایک دھرنا کوئٹہ کی طرف ہم آئیں گے, اس کا تاریخ کا اعلان ہم 1 مارچ کے بعد انشاءاللہ کریں گے کوئٹہ میں. اور انشاءاللہ پھر یہاں کی حکومت جو اندھی, بہری, گونگی, کٹ پتلی, جعلی اور جو بوٹ پالش کرنے والی جو حکومتیں ہیں, تو انشاءاللہ اس کو بتائیں گے بلوچستان کے عوام پرامن جمہوری اب سیاسی سودا بازی سیاست سے تنگ آئے ہیں, تو انشاءاللہ بلوچستان کے عوام کا حق ہم انشاءاللہ پرامن جمہوری انداز میں ہم انشاءاللہ لے کر رہیں گے. اور اب تک کی کامیاب ہمارا احتجاج اس بات کا ثبوت ہے, اداروں کے پاس اس کے موجود ہیں کہ اب تک جو ہم نے احتجاج کیا ہے تو یہ بلوچستان کی تاریخ میں کوئی پارٹی, نہ قوم پرست نہ وفاقی حکومت, اب تک کوئی, میں چیلنج دیتا ہوں, کوئی نہیں کر سکا ہے. جتنے خواتین ہم نے نکالے کوئی بلوچستان کو کوئی لیڈر نہیں نکال سکا ہے, کوئی اتنے لوگ ہم نے نکالے کوئی لیڈرشپ نہیں نکال سکا ہے. انشاءاللہ یہ تو صرف ایک ڈویژن ایک ایریا کا تھا, اور کوئٹہ میں انشاءاللہ ہونے جا رہا ہے, وہ آپ بھی دیکھیں گے, میڈیا بھی دیکھے گی. اور کوئٹہ میں ہم جمع ہوں گے تو انشاءاللہ ہم اداروں کو بتائیں گے کہ آپ لوگ ہمیں پاکستانی سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے. پاکستانی سمجھتے ہیں پھر ہماری تذلیل کیوں کر رہے ہیں؟ پاکستانی سمجھتے ہیں تو ہمیں بے عزت کیوں کر رہے ہیں؟ پاکستانی سمجھتے ہیں ہماری بہنوں کی توہین کیوں کر رہے ہیں؟
پاکستانی سمجھتے ہیں ہمارے بزرگوں کو کیوں توہین کر رہے ہیں، پاکستانی سمجھتے ہیں تو موٹر وے کیوں ہمیں نہیں ملا، پاکستانی سمجھتے ہیں سی پیک میں ہمیں نظر انداز کیوں کیا، پاکستانی سمجھتے ہیں سی پیک میں ہمیں چیک پوسٹوں کے علاوہ ہمیں کچھ کیوں نہیں دیا، پاکستانی سمجھتے ہیں آپ نے پورے لاہور کو سی پیک کے فنڈ میں سجا دیا اور پورے بلوچستان کو آپ نے صرف چیک پوسٹوں کے علاوہ کچھ نہیں دیا، کیوں آپ بلوچستان کو پاکستانی سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ یہ انشاءاللہ ہم لاکھوں لوگوں کو جمع کر کے یہ سوال انشاءاللہ وفاقی حکومت سے بھی، یہاں کے اداروں سے بھی ہم انشاءاللہ پوچھنے جا رہے ہیں اور پوچھیں گے بھی انشاءاللہ۔ یہ ہمارے آج کے پریس کانفرنس کے چند اعلانات تھے بھی اور چند مطالبات تھے، اور باقی انشاءاللہ سرگرمیاں آپ دیکھیں گے، آپ نے دیکھے بھی ہمارے احتجاج پرامن، جمہوری، آئینی جو ہمارا پلیٹ فارم ہے اس کو استعمال کر کے آگے کے ہم لائے عمل انشاءاللہ۔ آئندہ پروگرامات بھی آپ دیکھیں گے، اور 1 مارچ کے بعد کوئٹہ آنے کی تاریخ کا بھی ہم اعلان انشاءاللہ کرنے جا رہے ہیں۔ مولانا صاحب یہ بتائیں، آپ نے بہت سارے لوگوں کی سرپرستی کا سوال کیا ہے، آپ کی سرپرستی کون کر رہا ہے؟ ایک تو یہ بتائیں، اور دوسرا یہ کہ آپ کی تحریک گوادر تک تھی جس کے نتائج بھی آ رہے تھے، اب آپ پورے بلوچستان تک گئے ہیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ گوادر کے مسئلے بھی حل ہونے سے رہ جائیں گے؟ نہیں انشاءاللہ رہیں گے۔ میری سرپرستی عوام اور نوجوان بلوچستان کی پہلی تحریک ہے، اللہ کے بعد عوام اور نوجوان اس کی سرپرستی کر رہے ہیں، کوئی اسٹیبلشمنٹ کسی چاونی میں اس کا پلاننگ نہیں ہوا۔ اگر آپ کا اندازہ لگائیں جتنے جو لہجہ میں استعمال کر رہا ہوں وہ برداشت کریں گے کہ وہ مجھے اجازت دیو کہ مجھے آپ گالیاں دیتے رہیں۔ الحمدللہ یہ واحد تحریک ہوگا جس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو تکلیف ہے، اور یہ اللہ کے بعد عوام کی مدد سے چلا رہے، کسی اور کی مدد سے ہم نہیں چلا رہے۔ مولانا صاحب آپ نے گوادر جیسے شہر میں جہاں پر اتنی ٹائٹ سیکیورٹی ہے اور جن اداروں کو آپ تھریٹ کرتے ہیں وہ تو بالکل برداشت نہیں کرتے اس طرح کا چھوٹا سا بھی احتجاج، لیکن ان سے زیادہ خوفزدہ آپ سے کانفرنس جماتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اصل میں اس لیے ہیں کہ اسلام آباد میں بلوچ قوم کو یا پشتون قوم کو کس نے بیچا؟ میں جو پیدا نہیں ہوا تھا یہ کانفرنس سیاست کر رہے ہیں، یہاں کے لیڈر سیاست کر رہے ہیں، ہم لوگ پیدا نہیں ہوئے تھے۔ اور مجھے بتائیں یہاں چیک پوسٹوں پہ لوگوں کی تذلیل ہو رہی تھی، ایک چیک پوسٹ آپ نے ان لوگوں نے ہٹایا ہے کانفرنسوں نے، ایک چیک پوسٹ کا مجھے نام بتائیں کہ میری وجہ سے چیک پوسٹ ہٹ گیا ہو کہ یا ماؤں بہنوں کی توہین ہوئی ہو، ایک چیک پوسٹ مجھے نام بتائیں، اور مجھے یہ بتائیں کہ لاپتہ افراد کے لیے باتیں تو کر رہے ہیں، ایک دھرنا مجھے بتا دیں کہ ہم نے لاپتہ افراد کے لیے ایک دھرنا دیا ہو، ان لوگوں نے ایک دھرنا دیا ہو۔ یہ ریکوٹیک پہ شور کر رہے ہیں تو ابھی آ رہی ہے چند دنوں بعد ریکوٹیک کی بھی چیزیں آئیں گی کہ ریکوٹیک پہ ٹھیکہ کس کے بھائی نے لیا ہے، چائنیز نے کس کو بلایا، آپ خاموش رہے، آپ کے بھائی کو میں ٹھیکہ دوں گا۔ اس کے انشاءاللہ بعد میں بات کروں گا میں کہ کون اچھل رہے تھے، کون بات کر رہے تھے، پھر میں بتا دوں گا۔ جو ابھی سب سے زیادہ ارسطو، بقراط اور سقراط بنے ہوئے ہیں وہ ٹھیکے لے کر کے خاموش بھی ہو رہے ہیں، انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں بتا دوں گا۔ یہ اس لیے پریشان ہے جو سیاسی سودا بازی اور بلوچ قوم کی اس نے سودا بازی کی ہے، اب یہ ہم جو ہے نا اوپن عوام کی بات کر رہے ہیں، عوام کی زبان بھی بات کر رہے ہیں، ہم سودا بازی انشاءاللہ نہیں کر رہے۔ مولانا صاحب، بلوچستان ہائی کورٹ نے جو گوادر میں شراب خانوں کے حوالے سے فیصلہ دیا ہے، وہ جو شراب خانے بند کیے وہ دوبارہ کھول دیے جائیں، اس حوالے سے ہم قانونی بھی راستہ اختیار کر رہے ہیں۔ دیکھیں وہاں کے جو ہندو کمیونٹی ہے انہوں نے مندر میں پریس کانفرنس کیے، کہا ہے کہ ہمیں شراب خانے نہیں چاہیے، انہوں نے تحریری طور پر ڈپٹی کمشنر کو دیا ہے کہ ہمیں شراب خانے نہیں چاہیے۔ ابھی اس دن جو فیصلہ اس دن بھی انہیں ہندو کمیونٹی کا بیان آیا ہے کہ ہمیں شراب خانے نہیں چاہیے، اور ہندو کمیونٹی اتنے قلیل تعداد میں ہے کہ قانونی طور پر ایک شراب خانہ بھی نہیں مانتا، وہ 3 شراب خانے چل رہے ہیں۔ ہم قانونی راستہ بھی اختیار کریں گے لیکن عوامی راستہ بھی اختیار کریں گے، عوامی طاقت سے ہم ان کو کھولنے نہیں دیں گے، اور انشاءاللہ ہم کھولنے بھی نہیں دیں گے، کھول بھی نہیں رہے ہیں۔ وہاں کے گلی محلے کے عوام خود پہرا دے رہے ہیں، انہیں بتایا ہے کہ ہم شراب خانوں کو کھولنے نہیں دیں گے۔ میں آپ کو یہ بھی فگر بتاؤں، جب سے شراب خانے بند ہوئے ہیں، جب سے آپ وہاں ڈاکٹر سے پوچھیں، ہاسپٹل سے پوچھیں، وہاں حادثات ختم ہو گئے، وہاں حادثات میں فوتگیاں ختم ہو گئی ہیں۔ جتنے حادثات ہوتے تھے نشے کی حالت میں وہاں ہوتے تھے، جس کی وجہ سے وہاں مجھے پتہ نہیں ہے، یہ بڑے یہ بیٹھے ہوئے ہیں ایوانوں میں، ہائی کورٹس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ اس کے رسول نے منع فرمایا، یہ کہتے ہیں، یہ جائز قرار دیتے ہیں، ہمارے کے لیے آئین اللہ اس کے رسول ہے، اللہ اس کے رسول کے حکم مانتے ہیں
کسی جج کو یہ اختیار نہیں ہے کہ اللہ اس کے رسول کے احکامات میں دیں. ہم اللہ اس کے رسول کا احترام کریں گے, کسی اور کسی کا احترام نہیں کریں گے. ہم قانونی راستہ ضرور اختیار کریں گے, لیکن صاف بات ہے عوامی طاقت سے ہم شراب کھانے کھولنے نہیں دیں گے. صاحب آپ جو ہے یہ جو تحریک چلا رہے ہیں یہ آپ کی تحریک اپنی تحریک ہے یا جماعت اسلامی کی تحریک ہے؟ آپ نے کبھی جماعت اسلامی کے نام استعمال زیادہ نہیں کیا, اسی کیا وجہ ہے؟ آپ کی پالیسی اور جماعت اسلامی کی پالیسی تھوڑا فرق نظر آ رہا ہے. جماعت اسلامی اس کی آئمی اور تائید کر رہی ہے. یہ جماعت اسلامی تنظیم کی تحریک نہیں ہے, یہ بلوچستان کے عوام اور نوجوانوں کی تحریک ہے. جماعت اسلامی اس کی تائید کر رہی ہے, اس کے ساتھ ہے, معاونت بھی کر رہی ہے, لیکن جماعت اسلامی تنظیمی فیصلے کی تحریک نہیں ہے, یہ عوام کی تحریک ہے. مولانا صاحب آپ نے کہا کہ وزراء کے آپ نے نام لیے کہ وہ بدتے ہیں مدرس سے اور وزیر اعلیٰ کے پاس اختیار نہیں ہے. آپ نے دھرنے میں بھی یہ باتیں کی, پھر آپ نے وزیر اعلیٰ اور وزراء کہنے پر ہی دھرنا ختم کیا. تو اگر آپ کے موقف میں تضاد نہیں ہے, اگر آپ کے پیچھے کوئی اور لوگ نہیں ہے, عوام ساتھ ہیں, تو پھر آپ جن کو بتخور کے ان کے کہنے پر ہی آپ نے دھرنا کیوں ختم کیا؟ دیکھیں میں نے اکبر عسکانی کو بتخور کا, دیکھیں ہم ان کو چانس بھی دینا چاہتے ہیں, وہ ہمیں ضدی کا لقب نہ دیں کہ یہ ضدی ہے, بات نہیں مانتے, احتجاج پہ خام خواہ مصر ہیں. ہم ان کے ڈیمانڈ پورا کر رہے ہیں, ہمیں وقت دیا جائے, ہمیں ان کو وقت ان کے کہنے پہ دیا تاکہ وہ یہ نہ کہیں کہ ہماری بات نہیں مان رہے ہیں, یہ ضد کر رہے ہیں, یہ کسی کے ہاتھوں استعمال ہو رہے ہیں, سی پیک کے مخالف ہیں. ہمیں یہ لقب ملے کہ سی پیک کے مخالف ہیں, گوادر پورٹ کو ناکام بنانا چاہتے ہیں یا مناماؤں کو ناکام بنانا چاہتے ہیں. ہم ان کو ان کے کہنے پہ دیا کہ وہ یہ القابات ہم سے ختم ہو جائیں. باقی اکبر عسکانی کے لیے چندہ بھی ہم نے کیا ہے اورماڑا میں, ان کو بتایا کہ اگر آپ کو بتوں کی ضرورت ہے, آپ ٹرالر سے بتہ نہ لیں, ماہی گیر چندہ کر کے, پیسے بھی میں لایا ہوں, انشاءاللہ میں اکبر عسکانی تک پہنچا بھی دوں گا کہ ماہی گیروں کی طرف سے چندہ قبول فرما دیں, تاکہ یہ آپ بتہ وہاں سے لے رہے ہیں, آپ بہت غریب آدمی ہیں, آپ کو بتوں کی ضرورت ہے. اس سے ہم نے معاہدہ ان کو قصوروار کرنے کے لیے کیا ہے. باقی ہمیں کسی کی سرپرستی لوگ, کیونکہ جو ہمیں الزام لگاتے ہیں کہ کسی کی سرپرستی, اصل میں وہ سمجھتے ہیں کہ تحریک ان کے بغیر چلتی نہیں ہے. اور یہ میں واضح الفاظ میں کہتا ہوں, میں نے کبھی بھی نہ ان کو دفتر دیکھا ہے, نہ ان کو شکل دیکھا ہے. ہم سیاسی کارکن ہیں, فوجی تلے ہم نہیں چاہتے, فوج عوام کا فیصلہ قبول ہے, اور جتنے فیصلے کر رہے ہیں ہم کر رہے ہیں. ہمارے اللہ اور عوام کے علاوہ کسی قوت کی تائید ہمیں حاصل نہیں ہے. میں پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں. مولانا صاحب آپ نے جو معاہدہ کیا تھا گوادر میں, معاہدے سے قبل بھی یہاں پہ وزراء نے کہا کہ ہم جو مطالبات ہے وہ عمل کریں, لیکن مولانا صاحب ضد پر اور دھرنے پہ بھی بیٹھے. اور جو بعد میں معاہدہ ہوا جب دھرنا ختم ہوا, اس معاہدے پر بھی کس حد تک عمل درآمد ہوا, کیونکہ آپ دوبارہ ایک دھرنے کی طرف جا رہے ہیں, کیا وہ معاہدہ وہیں کے وہیں رہ چکا ہے آپ کی؟ دیکھیے ایک بات بتاؤں, پہلی دفعہ بلوچستان میں چیف سیکرٹری سے لے کر ڈی سی تک بلوچستان کی بیوروکریسی پہلی دفعہ وہ مسائل کو حل کرنا چاہتی ہے. پہلی دفعہ رکاوٹ ہمارے وزراء ہیں, ہماری حکومت ہے. ٹرالر مافیا سے بتہ لے رہے ہیں, خود کال کر رہے ہیں کہ آپ آ جائیں, خود کال کر رہے ہیں کہ آ جائیں, فی ٹرالر ہمیں اتنے ہزار دے دیں. اور ماڑا میں آپ ٹرالنگ کریں گے ہمیں 1.5 لاکھ روپے دے دیں, پسینی میں ٹرالنگ کریں ہمیں آپ 2 لاکھ دے دیں, آپ جیونی میں ٹرالنگ کریں ہمیں 2.5 لاکھ دے دیں. خود فون کر رہے ہیں, وزیر صاحب اگر میں غلط تو مجھے کورٹ لے جائیں. خود فون کر کے ہماری حکومت کے لوگ بلا رہے ہیں. بارڈر میں بھی ملوث ہیں. یہ پہلی دفعہ چیف سیکرٹری سے لے کر ڈی سی تک وہ مسائل حل کرنا چاہتے ہیں. میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, پہلی دفعہ. لیکن یہ چاہتے ہیں کہ یہ حل نہ ہو. شاید ان کی سیاسی دکانداری ختم ہو جائے گی, ہونے والی ہے, یا وہ زمین پاؤں کے نیچے نکل رہی ہے. عوامی رد عمل دیکھ رہے ہیں تاکہ اس کو الیکشن تک کہیں کہ بھئی احتجاج ناکام ہوا ہے تو دوبارہ ہم وہ اپنے کھاتے میں ڈالیں. تو یہ حکومت نہیں چاہتی کہ مسائل حل ہوں. لیکن یہ آج صبح بھی ہمیں بلایا تھا میٹنگ, ہائی لیول کی میٹنگ, صبح 11 بجے بھی ہوا, اور پورا ہمیں بتایا کہ یہ کرنے جا رہے ہیں, آپ احتجاج ختم کریں. ہم احتجاج ہمارے ایک یہ کہ اکبر عسکانی کو برطرف کیا. آپ جام کمال کو ہٹا سکتے ہیں کہ یہ نااہل ہے, قائل ہے, فلانی ہے, یہ ایسا ہے. تو اکبر عسکانی تو بتہ خور ہے, بتہ لیتا ہے, اس کو آپ کیوں نہیں ہٹاتے؟ تو انشاءاللہ ابھی ہمارا مطالبہ ڈیمانڈ ڈرنوں کا اکبر عسکانی صاحب بھی ہے. مولانا صاحب ہر تحریک کا کوئی نہ کوئی انجام ہوتا ہے, آپ اپنی تحریک کا انجام کیا دیکھتے ہیں؟ بالکل صحیح کہہ رہا ہوں. جب آپ مخلص ہوں,
ईमानदारी के साथ करें, नेकनियती के साथ करें, इंशाल्लाह अवाम भी साथ होंगे। अवाम का कोई कसूर नहीं था, लीडरशिप का कसूर था। और बलूचिस्तान के अवाम का कोई कसूर नहीं है, बलूचिस्तान के नौजवानों का कोई कसूर नहीं है। नौजवानों को भी टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल किया, इक़्तिदार में आए, फिर उन्होंने अपने बंदरबांट कर दिया, अपने ख़ानदानों को नवाजा यहाँ के नुमाइंदों ने। इसी तरह आवाम को भी अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। ना बलूचिस्तान के अवाम का कसूर है, ना बलूचिस्तान के नौजवानों का कसूर है, यहाँ की लीडरशिप का है। तो इंशाल्लाह मैं नाउम्मीद नहीं है हम लोग, इंशाल्लाह उम्मीद, इंशाल्लाह में यकीन है ये चलेगा। तो हुकूमत को भी, वफाकी इदारों को भी हमारे मसाइल हल करने पड़ेंगे, और फ़ौजी इदारों को भी। अब ये ऐसा नहीं चलेगा अब बंदूक के ज़ोर पर, ये अफ़गानिस्तान साथ है, ये इस पे सबक सीखे। 40 ममालिक की फ़ौज को बंदूक के ज़ोर पर अफ़गानिस्तान को फ़तह नहीं कर सके, या बलूचिस्तान को भी चेक पोस्टों के ज़रिए कोई फ़तह नहीं कर सकेगा, कोई बंदूक के ज़ोर पर फ़तह नहीं कर सकेगा। बलूचिस्तान के अवाम के दिलों को जीतना पड़ेगा। आप 10 साल तक, 100 साल तक क्या चेक पोस्टें बनाएं, लेकिन यहाँ के लोगों के आप दिलों को फ़तह नहीं कर सकते। मौलाना साहब, अकबर अस्कानी का मुतालबा कर रहे हैं कि उनको बरतरफ किया जाए, एक ही मुतालबा आपने कर दिया। अगर ये हो भी जाता है, उसके बाद भी अब मसला हल नहीं होता, फिर अगला मुतालबा क्या होगा? देखिए, हम ये तो कह रहे हैं मुतालबा, जो ज़िम्मेदार होगा हम आगे जाएंगे। हम इतना भी कर सकते हैं, जो आगे क्वेटा का धरना होगा तो हम कुद्दुस बेजुंजो साहब की बरतरफी का भी मुतालबा कर सकते हैं, ज़ाहिर है। लेकिन वो उनको अकल आनी चाहिए। ये जो धरना फिर क्वेटा ग्वादर के बाद जो क्वेटा में होगा, जो ग्वादर वाला इसने संजीदा नहीं लिया इन लोगों ने धरने को, फिर बाद में आके वहाँ उनको 3 दिन ठहरना पड़ा। क्वेटा का जो धरना होगा उसको दिमाग ठिकाने आने चाहिए। पूरा बलूचिस्तान यहाँ होगा, पूरा बलूचिस्तान क्वेटा में होगा, और ये फिर ये पूरा काबीना को क्वेटा में जगह नहीं मिलेगी, मैं साफ बता रहा हूँ। बहुत शुक्रिया।